السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں دو خاص موضوع لے کر آیا ہوں۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا، کہیں سوال کیا گیا تھا کہ معنی اور مفہوم کیا ہے کس کے؟ نقل کفر، کفر نباشد، یعنی کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو جان کر، اس کو سن کر تذبذب میں پڑ جائیں کہ کفر کی نقل کرنا کفر کیسے نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے، اس کے اندر جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ ہے لہیم و شہیم کس کو کہا جاتا ہے؟ لہیم و شہیم، یہ دونوں ہیں۔ مختصر سی ویڈیو ہوگی، چھوٹی ویڈیو ہوگی، اسی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کریں گے نقل کفر، کفر نباشد۔ فارسی کے بہت سارے ایسے مقولے ہیں جو اردو میں بہت رائج ہیں، جیسے این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدائے بخشندہ، اور ہے کہ آزمودہ را آزمودن جہل است۔ بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نقل کفر، کفر نباشد، نقل کہتے ہیں کسی کی نقل کرنا، یعنی کسی کے جیسا کام کرنا، یہی نقل ہے۔ کفر تو یہاں کفر کے ہی معنی میں ہے۔ اب کفر کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، تو یہ جھٹلانا کے معنی میں نہیں ہے۔ کفر کو اصطلاحی معنی جو استعمال ہو رہا ہے وہی سمجھیں کہ کفر کی نقل کرنا، کفر نباشد، کفر نہیں ہے۔ کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہے۔ اب ایک صاحب بول رہے تھے کہ کفر کی نقل مت کرو، مطلب کوئی انسان اگر کہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے تم اس کی نقل مت کرو، تم اس کے جیسا مت کرو، یہ بہت غلط کام ہے، بالکل غلط کام ہے۔ لیکن جنہوں نے یہ بات کہی ہے نا، انہوں نے اس نیت سے نہیں کہی۔ نقل کفر، یہاں کفر کی نقل یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے جسمانی اور اپنے ذہنی طور طریقے سے کریں، نہیں، یعنی اس کی نقل یعنی اس کے بارے میں بات کرنا، کفر کے بارے میں بات کرنا کفر نہ باشد، کفر نہیں ہے۔ کفر کے بارے میں بات کرنا، جیسے ہم نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو روز جاتا ہے وہاں سر جھکاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ تو میں نے اس کی بات کہی ہے، اس میں شامل نہیں ہوں۔ تو یہیں پر کہا جاتا ہے کوئی انسان ایسا بھی ہے جس نے کفر کی کوئی بات کہہ دی یا کوئی تحریر لکھی جو کفریہ تحریر ہے، میں نے اس کو دہرا دیا، کسی کے سامنے سنا دیا کہ بھائی دیکھو نا فلانے نے ایسے لکھا ہے، فلانے ایسے لکھا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے، یہ بالکل کفر نہیں ہے۔ یعنی واقعہ بتایا، سنایا یا لکھا، یا اس کو اگر میں نے آگے بڑھا دیا اس حوالے کے ساتھ کہ بھائی یہاں اس طرح ہم نے پڑھا ہے، یہ لکھا ہے، اس کو میں نے جب آگے بڑھا دیا تو یہ بالکل کفر نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات نہیں کہی ہے، یہ میں نے دوسرے کی بات کہی ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو یہیں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نقل کفر، کفر نباشد، کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ میرا ایمان شامل ہے، نہ میرا دین شامل ہے، نہ میرا خیال ہے، نہ میری سوچ ہے، نہ میری فکر ہے، کچھ شامل نہیں ہے۔ میں نے ایک بات یہاں سے وہاں تک کہہ دی کہ سننے میں آیا ہے، مطلب سنا ہے کہ فرعون کسی دوسرے خدا کو پوجتا تھا، کفر کی تو بات ہے، لیکن کیا یہ کہہ دینے سے میں کافر ہو گیا؟ نہیں۔ یہی ہے نقل کفر، کفر نہ باشد، کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا تھا لہیم و شہیم، اچھا سوال ہے، اچھا بھی لگا۔ لہیم و شہیم کیا کہا جاتا ہے؟ لہیم کہتے ہوئے انسان تو بہت لہیم و شہیم ہے۔ لہیم اور شہیم اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت موٹا تازہ ہو، کہتے بہت لہیم و شہیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، اللہ پاک کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے وہ شخص، لیکن کچھ زیادہ ہی اگر نعمت کا استعمال کر لیا اس نے تو وہی شخص لہیم و شہیم ہو جاتا ہے۔ لہیم اس شخص کو کہتے ہیں جس میں گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں گوشت زیادہ ہو اس کو لہیم کہتے ہیں،
اور جس میں چربی زیادہ ہو اسے شہیم کہتے ہیں۔ اب خود بتائیے، لحیم اور شہیم، جس میں گوشت اور چربی زیادہ ہو، تو یہ لحیم و شہیم شخص، اب آگے کیا بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ ہم میرے درمیان یعنی ہمارے آس پاس میں بھی ایسے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال لحیم و شہیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس گوشت اور چربی زیادہ ہو، جس کے بدن میں گوشت اور چربی زیادہ ہو۔ لحیم گوشت کا زیادہ ہونا، شہیم چربی کا زیادہ ہونا۔ امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔